وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ماہ رمضان کے فضائل و برکات۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی خصوصیات اور فضائل و برکات کی وجہ سے امتیازی شان رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے کا ابتدائی عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ رمضان میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی ایک رات شب قدر آتی ہے جو قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اہل ایمان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اسی مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا جس کی ہدایت کے بدولت انسانی زندگی میں ایمان و یقین کی روشنی آئی، امن و امان کی فضا پیدا ہوئی۔ اس مہینے میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا ہے جو تراویح کی شکل میں ملت اسلامیہ میں رائج ہے۔ دن کے روزوں کے ساتھ رات کی تراویح کی برکات مل جانے سے اس مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کو اپنے ادراک و شعور اور احساس کے مطابق ہر بندہ محسوس کرتا ہے جو ان باتوں سے کچھ بھی تعلق اور مناسبت رکھتا ہے اور جس کے دل میں ایمان و یقین کی ہلکی سی بھی روشنی موجود ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان کے دنوں میں روزے فرض کیے گئے ہیں اور راتوں میں تراویح کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ نیز اس ماہ کی ہر شب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، اے خیر کے طلب کرنے والے، بھلائی کے کام کی طرف آگے بڑھو، اور اے برائی کے چاہنے والوں، اپنی برائیوں سے باز آ جاؤ۔ روزہ کا اجر و ثواب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی فضیلت اور اس کی قدر و اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب روزہ کے نتیجے میں 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ روزہ عام قاعدہ اور اصول سے بالا تر ہے۔ دراصل بندے کی طرف سے یہ میرے لیے ایک تحفہ ہے، میں اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کا اجر و ثواب خود عطا کروں گا۔ میرا بندہ میری رضا کی خاطر اپنی خواہش نفس ترک کر دیتا ہے اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، لہذا میں خود اپنی مرضی کے مطابق اس کی نفس کشی اور پرخلوص قربانی کا صلہ دوں گا۔ روزے دار کے لیے 2 طرح کی مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت کی مسرت، دوسری جب وہ اپنے مالک و مولا کے حضور میں باریابی کا شرف حاصل کرے گا۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو جس قدر عمدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو اس سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ روزہ دنیا میں نفس و شیطان کے شدید حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں جہنم کی ہولناکیوں سے تحفظ کے لیے ایک مؤثر ذریعہ اور ایک مضبوط ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ بیہودہ گوئی اور فحش باتوں سے بچا رہے، شور و شغب نہ کرے، لہذا اگر کوئی دوسرا آدمی اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ پر اتر آئے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا تیسرا فرض ہے۔ جو شخص اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، اور جو اس اہم فرض کو ادا نہ کرے وہ سخت گنہگار اور فاسق ہے۔